جب مرد کی منی عورت کی شرمگاہ میں جاتی ہے تو عورت کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ بچے ویڈیو سے دور رہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں مرسلین اور حاضر خدمت ہوں اپنے چینل دین زندگی ہے کے ساتھ۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ایک اور نئی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے کہ جس میں بتایا جائے گا کہ ہم بستری کے دوران فارغ ہونے کے بعد مرد کی منی جب عورت کی شرمگاہ میں جاتی ہے تو عورت کو کیا محسوس ہوتا ہے، اس وقت عورت کے جذبات کیسے ہوتے ہیں اور عورت کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ناظرین، عورت اور مرد جب ہم بستری کرتے ہیں تو ان کے درمیان بہت پیار اور محبت پیدا ہوتا ہے۔ وہ لمحات اتنے خاص ہوتے ہیں کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کو اتنا پیار اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ کسی اور لمحے میں نہیں کرتے، کیونکہ ہم بستری کا مزہ ہی تب آتا ہے جب عورت اور مرد ایک دوسرے کے ساتھ مکمل پیار اور محبت کے ساتھ ہم بستری کریں اور ایک دوسرے کو مکمل پیار دیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کریں تو جنسی لذت بھی ملے۔ ہم بستری کرنے سے مرد اور عورت دونوں کو جنسی لذت بھی بھرپور ہوتی ہے۔ عورت ہمیشہ ہم بستری کے لیے ایسے مرد کا انتخاب کرتی ہیں جو عورت کو پیار اور محبت دے سکے اور عورت کی جنسی لذت پوری کر سکیں، کیونکہ عورت کبھی بھی ایسے مرد سے ہم بستری نہیں کرے گی جسے وہ دل سے پسند نہ کرتی ہو۔ عورت اس مرد کو بہت ہی زیادہ لذت دیتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی پردہ بھی نہیں رکھتی۔ ہم بستری کرنے کے دوران جس کے ساتھ عورت دل سے محبت کرتی ہو، کیونکہ عورت خود بھی چاہتی ہے کہ وہ اس وقت اس مرد کے ساتھ دل سے پیار محبت کرے اور دل سے اس عورت اور مرد دونوں کا پیار قائم ہو۔ جب عورت کسی مرد کے ساتھ ہم بستری کرتی ہے تو عورت ہمیشہ اس مرد سے پیار اور محبت دیکھتی ہے۔ جو مرد عورت کو پیار اور محبت دیتا ہے تو عورت بھی اسی کے لیے اپنے جذبات ظاہر کرتی ہے اور عورت اس مرد کو اتنی لذت اور اتنا پیار دیتی ہے کہ مرد اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے۔ عورت جب ہم بستری کے لیے مرد کے ساتھ ذہن بناتی ہے تو اس وقت عورت دنیا جہان کی ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کر مرد کے ساتھ ہم بستری کا ذہن بناتی ہے، کیونکہ ہر عورت ہر مرد کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتی، اور عورت جب کسی کے ساتھ ہم بستری کرتی ہے تو اس کے ساتھ دل و جان سے پیار کرتی ہے۔ عورت کو جب ہم بستری سے لذت ملتی ہے تو عورت اس مرد کو کبھی بھی نہیں چھوڑتی اور اس مرد کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے تیار ہوتی ہے، کیونکہ ہر مرد عورت کو خوش نہیں کر سکتا۔ کئی مرد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بس اپنی ہی لذت پوری کرتے ہیں، وہ بس اپنے آپ کو فارغ کر کے عورت سے الگ ہو جاتے ہیں، عورت کے ساتھ بھی ہم بستری کرتے ہیں، اس کے بعد عورت کو دیکھتے ہی نہیں، کیونکہ ایسے مرد صرف جسمانی رشتہ رکھتے ہیں۔ ایسے مرد کو صرف جسم کی ہی ضرورت ہوتی ہے، اگر اس کو ایک جگہ سے نہ ملے تو دوسری جگہ پر جسم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بستری کے وقت دونوں فریقین کو دیکھنا چاہیے کہ اگر دونوں کا موڈ مزاج ہم بستری کا ہے تو پھر ان کو ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا چاہیے، یعنی کہ عورت کا موڈ دیکھیں، اگر اس کا موڈ ہم بستری کا ہے تو پھر اس سے ہم بستری کی جائے، اگر عورت کا موڈ ہم بستری کا نہیں ہے تو پھر اس کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے اس سے ہم بستری کا ارادہ ترک کر دیا جائے، کیونکہ اگر وہ بغیر موڈ کے ہم بستری کرے گی تو اس عمل میں نہ مرد کو مزہ حاصل ہوگا اور نہ عورت لطف اندوز ہوگی۔ لیکن شریعت کا یہ حکم ہے کہ شوہر کا اگر ہم بستری کا موڈ ہو تو عورت کو فوراً خاوند کی خواہش کو پورا کرنا چاہیے، بے شک وہ تنور پر روٹیاں ہی کیوں نہ پکا رہی ہو۔ بعض عورتوں کا ہم بستری سے دل اس وجہ سے بھی اکتا جاتا ہے کہ ان کے جنسی خواہشات پوری نہیں ہو پاتی، اور وہ اس وجہ سے کہ 5-10 منٹ کی ضلالت سے بہتر ہے کہ ہم بستری کو ترک کر دیا جائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسی خواتین اپنے خامد سے ناخوش ہیں یا پھر اپنے خامد کے جنسی مسائل کی وجہ سے
وہ خامد سے ہم بستری کرنا نہیں چاہتی۔ اب خامد میں ایسی کیا جنسی مسائل ہو سکتے ہیں؟ ان میں مردانہ قوت کی کمی، نفس میں ڈھیلا پن، ٹائم کا نہ لگنا اور منی پتلا ہونا کہ جس سے حمل نہ ٹھہ پائے اور افزائش نسل نہ ہو، تو اس وجہ سے خواتین ہم بستری سے انکار کرتی ہیں۔ ناظرین، اگر موڈ کی بات کریں تو مردوں کو 1 منٹ بھی نہیں لگتا اور ان کا موڈ بن جاتا ہے، لیکن اس عمل کے لیے عورت کا موڈ بنانے کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے، کیونکہ عورت یہ قطعاً نہیں چاہتی کہ ہم بستری کے عمل کو شروع کرتے ہی اس کی شرمگاہ میں دخول کیا جائے۔ اس کا دل ہوتا ہے کہ میں اس عمل سے سکون حاصل کروں، اور عورت کو زیادہ سکون بھی ہم بستری سے پہلے کے عمل سے ہوتا ہے، جس کو فورتھ پلے کہتے ہیں، جس میں عورت سے خوب رومانس کیا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے عورت کی شہوت عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ جب اس کی شہوت عروج پر پہنچتی ہے تو اس میں تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں اور شہوت کے جذبات ابھرنے لگتے ہیں، اور وہ عورت مرد کا نفس لینے کے لیے اتنی تڑپنے لگتی ہے اور اس مرد کے ساتھ ہم بستری کرنے کے لیے تڑپنے لگتی ہے۔ لیکن عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی جنسی گرمی کو جلدی ظاہر نہیں کرتی، لیکن لاشعوری طور پر ان سے ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں جس سے عورت کی جنسی گرمی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو جب مرد کو محسوس ہو کہ عورت شہوت کے عروج پر پہنچ چکی ہے، تو پھر ہی اس کے ساتھ ہم بستری کرتے ہوئے اس کی شرمگاہ میں دخول کیا جائے۔ اب عورت شہوت کے عروج پر کیسے پہنچے گی؟ اس کے لیے مرد کو چاہیے کہ عورت سے پیار محبت کی باتیں کرے، اس کے ساتھ بوس و کنار کرے، پھر اس کے جسم پر ہاتھ پھیرے، اس کے مخصوص اعضاء کو ٹٹولے، ان کے ساتھ کھیلے، عورت کے پستانوں کو ہاتھ سے دبائے، ان کو چومے، ان کو منہ میں لے کر چوسے، اس کے جسم کو چومے۔ اس طرح کرنے سے عورت بہت جلد مشتعل ہو جاتی ہے اور شہوت کی عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ جب اس میں یہ نشانی ظاہر ہو کہ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں اور وہ مرد کو اپنی باہوں میں لے کر گرفت مضبوط کر لے، یا ٹانگوں سے پکڑ کر مرد کو اپنی طرف کھینچے، یا مرد کے ساتھ قریب آ کر اس کو بوس و کنار کریں، تب سمجھ جانا چاہیے کہ عورت اپنی شرمگاہ میں دخول کروانے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ تب ہی اس عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے دخول کیا جائے، اور جب دخول ہوتا ہے تو مرد مختلف پوزیشنز میں اس کے ساتھ ہم بستری کر کے اس کو لطف دے سکتا ہے، اور جب مرد عورت کو مختلف پوزیشنز میں ہم بستری کرتا ہے، مثلا ڈوگی سٹائل میں یا فطری طریقے سے، یعنی عورت نیچے لیٹی ہو اور مرد اوپر سے آ کے ہم بستری کرے، یا مرد نیچے لیٹا ہو اور عورت اوپر بیٹھ کر مرد کو لطف اندوز کرے، اس طرح مختلف پوزیشنز میں ہم بستری کرنے کے دوران جب مرد اور عورت دونوں ہی لذت شہوت حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر مرد کے نفس سے مادہ منویہ کا اخراج عورت کی شرمگاہ میں ہوتا ہے۔ تب عورت کے جسم کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے وہ عورت کے لیے بہت ہی محفوظ کن لمحہ ہوتا ہے۔ ہم بستری کے دوران جب مرد کا مادہ منویہ عورت کی شرمگاہ میں جاتا ہے تو اس وقت عورت کے جسم میں ایک کرنٹ سا لگتا ہے، جس کے بعد عورت کی شرمگاہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور عورت کی شرمگاہ میں جب مادہ منویہ جاتا ہے تو اس وقت عورت کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے، اور عورت کی جو ہم بستری کی خواہش ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد عورت کی شرمگاہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور عورت کی ہم بستری کی طلب کم ہو جاتی ہے، جس کے بعد عورت کا جسم بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیونکہ مرد کا مادہ منویہ جب بھی عورت کی شرمگاہ میں جاتا ہے تو وہ عورت کی ہم بستری کی خواہش کو کم کر دیتا ہے، اور عورت کی شرمگاہ میں جو گرمی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور عورت کی شرمگاہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کہ جس میں آپ کو ایک نئی معلومات کے ساتھ آگاہ کیا گیا ہے۔ ہم بستری کے عمل کے دوران میاں بیوی جب ایک دوسرے کو جنسی تسکین دیتے ہیں، یا عورت جب لطف اندوز ہوتی ہے اور مرد ہم بستری کے عمل کو تکمیل کر کے
جب مادہ منویہ کا اخراج کرتا ہے عورت کی شرمگاہ کے اندر تو عورت کو کیا محسوس ہوتا ہے اور اس کے جسم میں کیا تبدیلی ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اور میرے چینل دین زندگی ہے کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ اگر زندگی نے موقع دیا تو اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔